الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ڈٹھے ورق قرآن دیکھو سارے تے تیری شان گیا نہ کوئی اور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انو عاشقاں سلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکے پہندا رات دن یہ شور ڈٹھا اے آزم اللہ والے نے گل مکا چھوڑی کہ تو سہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اے اللہ جانے قدر نبی دا اے اللہ جانے یا جانن اصحابی قدر نبی دا ایک ہی جاننا دنیا دار لوگ کمینے قدر نبی دا او جانن والے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا دیوانے سارے تیرے
میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ دیوانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے ہے دنیا والے دیوانے سارے تیرے نے اذان ہوے نماز ہوے درود ہوے سلام ہوے جگو جن ہر طرف سجنا جگو جن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے میں شارد تو بھی اقرب ہاں تو جانا تو ہے میرے میں شارد تو بھی اقرب ہاں تو جانا تو بھی ہے میرے مومنہ دے دلا اندر مومنہ دے دلا اندر ٹھکانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے میں رازق ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا میں رازق ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا کسے منگتے نہ موڑی کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے جدو والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا گھیریا باقی جدو والعصر کہہ چھڑیا جھگڑا گھیریا باقی جو گزرے نے جو گزرن گے جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے
سار تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے امیرا نال کر لینا محبت ہر کوئی ناصر امیرا نال کر لینا محبت ہر کوئی ناصر غریبا نال محبوبہ غریبا نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ دیوانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے مجھے اور آپ سب کو پیدا فرمایا ہے، خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں التجا کہ اللہ رب العزت ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ کریم خدا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے اوپر فضل فرمائے اور کرم فرمائے۔ جو بیمار ہیں کریم اللہ شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں کریم خدا نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو قرضدار ہیں کریم خدا قرضوں سے خلاصیاں عطا فرمائے، اور جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کی اس پریشانی کو دور فرما کر اس کے ہاں خوشیاں دوبالا فرمائے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارا آنا، میرے بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا، یہ بھی کریم خدا اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت فرما کر ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اباب جی وقار، آج کا بھی ہمارا موضوع انبیاء اور رسل کے بعد روشن 4 ستاروں پر ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انبیاء اور رسل کے بعد روشن 4 ستارے، یہ ہمارا آج جمعۃ المبارک کے وقت کا موضوع ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور آپ نے سننی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق بیان کرنے کی اور مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اباب جی وقار، کریم خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اس اللہ سے۔ آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا ایمان والو ڈرو اس اللہ سے اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آخر کل اللہ کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے نا، نفسا نفسی کا عالم تو ہوگا، میزان تو سجنا ہے، اور اس وقت اعمال تو تیرے جانے ہیں نا۔ بتاؤ
تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں، جنہیں کل کی فکر ہے، وہی اللہ رب العزت سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی چلتے ہیں۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ان کے نقش قدم پر بھی نہیں چلتے۔ تو بہترین انسان وہی ہے جو اس کریم خدا سے بھی ڈرے اور اس کے پیارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بھی چلے۔ تو جو بندہ یہ کام اختیار کر لے گا، اس کریم خدا سے ڈر جائے گا، اس کے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چل جائے گا، تو وہی بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو بندہ یہ بھلا بیٹھا کہ میں نے کل اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اس کے بھلا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، نقصان اس کا اپنا ہی ہے، لیکن وہ بھلا بیٹھا تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا خدا نے بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، شدید ہے۔ اگر پھر اس خدا نے پکڑ لیا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، پھر کوئی اعمال کام نہیں آ سکے گا، پھر کوئی نیکی کام نہیں آ سکے گی۔ آئیے اس وحدہ لا شریک سے ڈرے اور اس محبوب کے نقش قدم پر چلے، تو پھر راہ راست پر بھی ہے، کامیاب بھی ہے، اور پھر عمل بھی ہمارے اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن پھر کریم خدا ہمیں سرخ روح فرما کر جنت عطا فرمائے گا۔ اب آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ظاہراً کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقتاً دیکھا جائے جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا اس طرح نہیں ڈرتے۔ اگر حقیقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا جائے، خوف کھایا جائے، تو پھر زنا بندہ زنا نہ کرے، اور سود خوری بندہ سود نہ کھائے، اور شراب خوری بندہ شراب نہ پیے، دھوکہ دہی دینے والا بندہ کسی کو دھوکہ دہی نہ دے، اور اسی طرح حسد کرنے والا، ریائی کاری کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، اور دیگر لوگوں کے اندر لڑائی پھیلانے والا، دنگا و فساد کرنے والا، یہ بھی نہ رہے، بلکہ وہ یہ ہو پھر آپس میں خوشیاں بانٹنے والے بن جائے، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے کا سہارا بن جائے، ایک دوسرے کے معاون بن جائے، ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جائے، اور پھر یہ معاشرہ سنور جائے گا اور اس کے اندر خوشبو اور مہک پھیلے گی۔ گویا کہ یہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے جب اللہ کے خوف اور ڈر دلوں میں سما جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بندہ اپنے اوپر نافذ کر لے تو انبیاء اکرام شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، رفعت والے ہیں، بلندیوں والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء اکرام کی جماعت کو اعلیٰ و افضل بنایا ہے، اور تمام 1,24,000 قوموں کے استغاموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کو افضل والا بنایا. اس لیے بنایا، اس لیے بتایا کہ انبیاء اور رسل کے بعد اگر تم دیکھنا چاہو شان والے، عظمت والے، مقام والے، رفعت والے، بلندیوں والے، تو ان 4 صحابہ کو دیکھ لو. موضوع انبیاء اور رسول کے بعد روشن 4 ستارے. انبیاء اور رسول کے بعد روشن 4 ستارے کون سے ہیں؟ پہلا ستارہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. انبیاء کے بعد روشن ستارہ پہلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اور انبیاء و رسل کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد روشن اور افضل ستارہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اور انبیاء و رسل کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تیسرا ستارہ جو روشن ہے، منور ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو لجپال نبی نے یک بعد دیگرے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. 2 نوروں والا، جن کے ہاں اللہ کے محبوب کے 2 نور جمع ہوئے ہیں، ان کو ذی النورین کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرا ستارہ ہے، روشن، چمکدار، افضل، اعلیٰ، ساری کائنات پر روشنی کو پھیلا دینے والا. اور اسی طرح انبیاء اور رسول کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو اس روئے کائنات پر چوتھا ستارہ ہے، جو افضل ہے، اعلیٰ ہے، معتبر ہے، علم والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، عزت والا ہے، مرتبے والا ہے، وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے. یہ چوتھا ستارہ ہے انبیاء و رسول کے بعد، جس کی روشنی کائنات میں پھیلی ہے. اگر دیکھا جائے پہلے ستارے کی بات کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ کی صداقت پوری کائنات میں موجود ہے. اور اگر بات کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ کی عدالت کے چرچے پوری کائنات میں ہے. اگر بات کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ کی سخاوت پوری کائنات میں ہے. اور اگر بات کریں شجاعت کی، بہادری کی، ہمت کی، جرأت کی، طاقت کی، بردباری کی، حلم کی، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت ہے، شجاعت ہے، ہمت ہے، بہادری ہے کہ آج بھی یہودی بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ڈرتے ہیں کہ یہ خیبر کا قلعہ، خیبر کا دروازہ اکھیڑنے والا وہ مرد مومن ہے جس نے یہودیوں کو چنے چبوائے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے. تو اس لیے یہ چاروں ستارے روشن انبیاء رسول کے بعد اعلیٰ و افضل ہے. ان کی روشنی ہر کسی سے بڑھ کر ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنے شان والے وہ صحابہ ہیں جن کے لیے لجپال نبی ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے پاک بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہ میرے ان صحابہ میں برکت عطا فرما، اللہ میرے ان صحابہ سے برکت کو واپس نہ چھیننا۔ دعا فرمائی، اللہ ان کو ابو بکر کا ہم نوا بناؤ۔ اللہ کے محبوب دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان میرے صحابہ کو ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنا، میرے صدیق کا ساتھ دینے والا بنا۔ اللہ ان کو ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ رہنے والا بنا۔ اللہ میرے صدیق کے کاموں کو ضائع نہ فرمانا۔ محبوب نے دعا فرمائی، اللہ ہمیشہ تیرے ہی امر کا یہ میرے صحابہ پابند رہے، اللہ تیرے حکم کی تابعداری کریں۔ اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو غلبہ عطا فرما، اللہ عمر کو طاقت عطا فرما، اللہ میرے عمر کو غلبہ عطا فرما۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی کے لیے محبوب نے دعا فرمائی، اللہ میرے عثمان کو صبر عطا فرما۔ لجپال نبی جانتے تھے نا میرے بعد جب یہ تیسرے نمبر پر خلیفہ بنیں گے 40 دن تک ان کا پانی بند کیا جائے گا، 40 دن تک مسجد نبوی سے انہیں روک دیا جائے گا کہ جو ان کے لیے کنویں آج خرید کر وقف کر رہا ہے، جو ان کے لیے گلے کے لدے ہوئے اونٹوں کو تقسیم کر رہا ہے، جو مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے خرید کر جگہ وقف کر رہا ہے۔ محبوب کو پتا ہے کہ میری یہ امت کے لوگ میرے عثمان کے ساتھ کیا کریں گے، تو اس لیے محبوب نے غزوہ تبوک کے موقع پر دعا فرمائی، اللہ میرے عثمان کو صبر عطا فرما، صبر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبوب نے دعا فرمائی، اللہ میرے علی کو قوت عطا فرما، میرے علی کو بہادری عطا فرما، اللہ میرے علی کو شجاعت عطا فرما، اللہ میرے علی پر عنایت فرما، اللہ میرے علی پر کرم فرما۔ اور پھر اسی طرح فرمایا، اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی کہ اللہ زبیر ابن عوام کو ثابت قدم رکھ اور طلحہ کو معاف فرما اور سعد کو سلامتی دے، اور اللہ عبد الرحمن کو نیک توفیق عطا فرما۔ اور اے میرے خدا میرے سابقین و اولین کو، مہاجرین و انصارین کو، تابعین کو، تبع تابعین کو اللہ میرے مخلص دوست اور ساتھی بنا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے محبوب جن کے لیے دعا فرما رہے ہیں ان میں بھی یہ چاروں یار موجود ہیں۔ اگر آج کوئی ان میں سے ایک کو مانے ایک کو نہ مانے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، 3 کو مانے ایک کو نہ مانے ٹھیک نہیں ہے، 1 کو مانے 3 کو نہ مانے ٹھیک نہیں ہے۔ جو ان چاروں سے محبت کرے، چاروں کو مانے، چاروں سے پیار کرے، چاروں کے طریقے کے مطابق چلے، کیونکہ یہ چاروں روشن ستارے ہیں، جو ان چاروں کی پیروی کرے گا، چاروں کے طریقے کے مطابق چلے گا، وہی بندہ راہ راست پر ہوگا، اور جو ان سے ہٹ جائے گا وہی بندہ بھٹک جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کے 4 کونے ہوں گے۔ لجپال نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کل قیامت کے دن میرے جو اللہ تبارک و تعالی ملکیت میں حوض کوثر عطا فرمائے گا اس کے 4 کونے ہوں گے۔ فرمایا ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، اور دوسرے کونے پر فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا حوض کوثر کے تیسرے کونے پر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا حوض کوثر کے چوتھے کونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کھڑے ہوں گے۔
فرمایا یہ چاروں بھر بھر مشکیں بھر بھر جام جو ہے غلاموں کو میرے غلاموں کو پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا کوئی آئے گا میرے صدیق کے پاس اور اس کے دل میں میرے علی کا بغض ہوگا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کوثر کا جام نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیں گے کہ تو نے ہمارے بھائی علی کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھا، میرے علی کی دشمنی کو اپنے دل میں سجایا ہے، لہذا جا تیرا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح جانے والا عمر بن خطاب کی طرف جائے گا، کیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دنیا میں تیری عدالت کے چرچے کیے ہیں، تیرے عدل کا میں نے ذکر کیا ہے، میں تیرا بڑا جو ہے وہ شدائی رہا ہوں، محبت کرنے والا تھا۔ تو فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، عثمان کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں صدیق کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حوض کوثر کا جام واپس ہٹا لیں گے، فرمائیں گے جا یہاں سے دوڑ جا، تیرا یہاں پر حصہ نہیں ہے، تو نے تو 3,000 کی محبت کو دل میں نہیں سجا رکھا۔ فرمایا پھر جانے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا اے امیر المؤمنین میں نے آپ کی روشن زندگی کو پڑھا، میں آپ سے محبت کرتا رہا، میں آپ کی محبت کا دم بھرتا رہا کہ اللہ کے محبوب نے یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں 2 بیٹیاں دی ہیں، میں بڑا ذکر کرتا رہا، میں آپ کی سخاوت کے چرچے کرتا رہا کہ آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، آپ نے غریبوں کو کس قدر جو ہے وہ عزت عطا کی، مسکینوں کو کس قدر مال دیا، آپ نے اپنوں کو بھی مال دیا، پرایوں کو بھی مال دیا، ایمان والوں کو بھی آپ نے گلے کے انبار دے دیے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں بھی آپ نے گلے کے انبار دے دیے، آپ کی کیا بات ہے؟ تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ تیرے دل کے اندر باقیوں کی محبت نہیں ہے، ان کی دشمنی ہے، اور میری محبت کو دل میں لے کے آیا ہے، جا تجھے یہاں سے جام نہیں ملے گا، اس جگہ سے جام اسے ملے گا جس کے دل میں صدیق کی بھی محبت ہو، عمر کی بھی محبت ہو، اور میری محبت بھی ہو، اور حضور کے داماد علی کی بھی محبت ہو۔ فرمایا پھر جانے والا جو یا علی کہنے والا ہے، ایک نعرہ نہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری لگانے والا ہے، وہ اب جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، نہ تو آپ کا شدائی تھا، نہ تو 10 محرم تک کیا 40 دنوں تک آپ کے سو پہ اپنی چارپائی الٹی کر کے رکھی، میں تو آپ کے ساتھ محبت کرتا رہا، آپ کے نام سے میں نے اپنے سینوں کو چھنی کیا، اپنی جو ہے وہ پیٹوں کے اوپر میں نے داغ بڑے بڑے بنا لیے، لہذا مجھے جام کوثر پلائیے، یہ جو ہے وہ میدان محشر کی گرمی، اس کی تپش، اور ادھر سے جہنم کی بڑھ کے حل من مزید، اللہ اپنے ان مجرموں کو، اپنے ان گناہگاروں کو میرے اندر اور ڈال، ان مجرموں نے دنیا میں رہ کر اللہ تیری عبادت نہیں کی، تیرے محبوب کی تابعداری نہیں کی، اللہ انہیں عذاب کا مزہ چکھانے دے۔ فرمایا وہ اس وقت اس کی شدت اور آگ کی وجہ سے ہر بندہ جو اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکلی ہوگی، حلق خشک ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے والا، جام کوثر کو مانگنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چہرہ پھیر لیں گے، وہ دوسری جانب آئے گا، یا علی میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، فرمایا علی پاک چہرہ پھیر لیں گے، فرمایا وہ دوسری جانب سے آئے گا، پھر علی پاک چہرہ پھیر لیں گے، پھر آگے کی طرف، فرمایا پیچھے کی طرف چہرہ پھیر لیں گے۔